ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالباف نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر کے محور مزاحمت کو تسلیم کر لیا ہے۔ ٹرمپ کا اصرار تھا کہ ایران میزائل اور نیوکلیر پروگرام مزاحمت ہرمز بالائے طاق رکھ دے۔ صدر ٹرمپ نے دستخط کر کے محاذ مزاحمت کو فارسی میں تسلیم کر لیا ہے۔ مذاکرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکا نے اسی رات ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی تھی۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو جارحانہ سفارتکاری وہ سمجھتے ہیں۔ قالباف کے کہنا ہے کہ ٹرمپ نے لکھا تھا کہ ایران بھی آبنہ ہرمز کھول دے گا، اور ایران سے متعلق بات پر میں نے مذاکرات کاروں سے کہا کہ ٹرمپ بیان واپس لیں۔ میں نے مذاکرات کاروں سے کہا کہ ٹرمپ نے بیان واپس نہ لیا تو ایران حملہ کرے گا، اور 58 منٹ بعد ہی ٹرمپ نے اپنے بیان کا دوسرا حصہ سوشل میڈیا سے ہٹا دیا تھا۔ قالباف نے کہا کہ اسرائیل نے لبنان میں داہیہ پر حملہ کیا تو میں نے انتقامی کارروائی سے خبردار کیا تھا۔ پورے خطے کو نشانہ بنانے کی دھمکی پر اسرائیل دوبارہ حملے سے باز آ گیا۔ حوثی حملوں کے بعد یمن کی المخا بندرگاہ نے آپریشن معطل کر دیا ہے۔ بندرگاہ کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ حالیہ حملوں کے دوران بندرگاہ کو 25 سے زائد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور تقریباً $16 ملین کا مالی نقصان ہوا۔ المخا بندرگاہ نے حالیہ حملوں کے بعد تجارتی اور بحری سرگرمیاں معطل کر دیں، اور اس بیچ قطری وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی پائلٹس نے رواں سال قطری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، جبکہ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ امدادی ٹیموں نے ایک پائلٹ کی باقیات دریافت کی تھی۔ یاد رہے کہ ایران نے قطر پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ایران کے 3 پائلٹس کو حراست میں رکھا ہے۔ اس بیچ سربراہ ایرانی عدلیہ غلام حسین محسنی نے آبنہ ہرمز کو ایران کا ناقابل تقسیم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے علاقائی یا سرحدی حصے میں کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست اور جنگ دونوں ہی ٹرمپ شکست خوردہ ہیں، اور فضول باتوں اور شوخیاں بگھار کر ٹرمپ اپنے متنفر ذہن کو تسکین دیتے ہیں۔ ٹرمپ اور ان کے مشیر جان لے کہ متکبر امریکہ کبھی ہرمز پر قدم نہیں رکھ سکے گا۔ اربوں ڈالر مالیت کے طیارہ بردار جہاز جو ناکام نہ کر سکے وہ سوشل میڈیا پیغام بھی نہیں کر سکتا۔ ایرانی دارالحکومت تہران کے بہشت زہرہ قبرستان کے سی ای او نے اعلان کیا ہے کہ تہران کی شہری حدود سے باہر ایک مقام کو ممکنہ جنگی حالات میں امریکی فوجی اہلکاروں کی عارضی تدفین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقدام بحری انتظامات اور غیر معمولی حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک ٹیلی ویژن پروگرام سے گفتگو میں اس کا کہنا تھا کہ مقررہ وقت پر تقریباً 5000 خبروں کی گنجائش ہے۔ یہ اقدام محض میڈیا مہم یا نفسیاتی کارروائی نہیں، بلکہ تہران شہر سے باہر یہ مقام حقیقتاً تیار کیا جا چکا ہے، اور اس کا کہنا تھا کہ ان کے ادارے کو مختلف بحرانی حالات کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہوتی ہے، اور جن میں غیر ملکی فوجی دستوں کے ایرانی سرزمین میں داخل ہونے کا ممکنہ منظرنامہ بھی شامل ہے۔ اسی مقصد کے تحت غیر ملکی فوجی اہلکاروں کی لاشوں کے انتظام، عارضی طور پر محفوظ رکھنے اور ضرورت پڑنے پر تدفین کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان تیاریوں کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ یا امریکی فوجی دستوں کا تہران میں داخل ہونا ناگزیر سمجھا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ معمول کی ہنگامی منصوبہ بندی اور بحران سے نمٹنے کے انتظامات کا حصہ ہے۔